اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے۔ یہودی بھی خاص طور پر بیت المقدس کو ہی اپنا قبلہ بنائے ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے، جو نبی علیہ السلام کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ مدینہ منورہ جب آپ پہنچے تو آپ نے تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ مدینہ طیبہ میں بیت المقدس مدینہ سے شمال کی جانب ہے۔ یہودی حضور علیہ السلام کو شروع سے ہی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے دین کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ یہ بات اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ یہودیوں کا جو مروجہ دین تھا، یا انہوں نے اپنی جو دین کے اندر اختراعات کی ہوئی تھی اس کو تو ختم ہی کرنا تھا، لیکن جو اصل دین ہے انبیاء علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کا، وہ اصل دین تو نبی علیہ السلام نے نہیں بدلا۔ اسی اصل دین کو آگے لوگوں تک پہنچایا اور اس میں مزید ان کی ضرورت کے مطابق تا قیامت ان کے مسائل کا حل پیش کیا۔ اب مدینہ منورہ جب آپ پہنچے اور آپ نے بیت المقدس کی طرف قبلہ بنا کر رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے تو یہود بڑے مطمئن تھے کہ ہمارے قبلے کو تو اپنائے ہوئے ہیں، لیکن 16-17 مہینوں کے بعد جب اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تو یہود کو یہ چیز بہت زیادہ ناگوار گزری۔ تو اللہ رب العزت پیشن گوئی کے طور پر ایک آئندہ جو واقعہ رونما ہونا تھا، یا یہود نے اس کے اوپر جو واویلا کرنا تھا، یا منافقین بھی اس میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور تا قیامت یہود کی بولیاں والے لوگ بھی رہیں گے، یہود کے ہم نوا رہے ہیں ہمیشہ اور رہتے ہیں۔ تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے علم غیب کے طور پر پہلے ہی پیشن گوئی کر دی کہ اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے بیوقوف جو یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو اس قبلے سے کس نے ہٹا، جس قبلے کے اوپر وہ پہلے تھے، یعنی بیت المقدس سے کس نے ہٹا دیا۔ تو فرمایا سیقول السفہاء من الناس، ان قریب لوگوں میں سے جو بیوقوف ہیں، احمق ہیں، کم عقل ہیں، وہ یوں کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس نے ہٹا دیا ان کو، کس نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے جس قبلے پر یہ پہلے تھے۔ اب ظاہری بات ہے بیت المقدس مدینہ طیبہ سے شمال کی جانب ہے اور بیت اللہ جنوب کی جانب ہے، تو بالکل ہی رخ بدل گیا۔ اب کہاں بیت المقدس کی طرف رخ ہو رہا تھا، اب کہاں پیٹھ ہونے لگی۔ جب جنوب کی جانب رخ کیا تو شمال کی جانب پیٹھ ہو گئی، تو اس پر بھی ان کو بڑا وویلا ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں کہیں گے۔ اب ان لوگوں نے جو اعتراضات کرنے والے ہیں قبلے کے متعلق، ان کو یہاں سفیہ کہا گیا، بیوقوف، سفہاء کہا گیا اللہ رب۔ اور مفسرین نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ صرف قبلے پر اعتراض کرنے والے نہیں، دینی معاملات جو بالکل واضح ہوں، جہاں اللہ رب العزت کا حکم بالکل واضح ہے کہ ایسے کرنا ہے، اس میں بھی لیت و لال کرنے والے، کیل و کال کرنے والے، اعتراضات، شکوک و شبہات پیدا کرنے والے سفہاء اور بیوقوف ہی کہلائیں گے، احمق ہی کہلائیں گے۔ تو ہم عنقریب ایسے بیوقوف ہوں گے، کہیں گے، جو تحویل قبلہ کے اوپر اعتراضات اٹھائیں گے۔ اب اس کے جواب میں قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے، جواب دیجیے۔ اور نبی علیہ السلام کا کہنا اللہ رب العزت کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں۔ تو فرمایا للہ المشرق والمغرب،
اللہ ہی کی ہے مشرق اور مغرب، اللہ رب العزت کی ملکیت میں بھی ہے، اللہ رب العزت کی مخلوق بھی ہے وہ، اللہ رب العزت مشرق و مغرب کا مالک بھی ہے، اللہ رب العزت مشرق و مغرب کے خالق بھی ہے۔ کسی سمت کے اندر اپنی ذات کے لحاظ سے کوئی خوبی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ جس سمت کو عزت دے دے۔ لوگوں کے اندر جس طرح معاشرے میں بت پرستی رائج رہی ہے، سمت پرستی بھی رائج رہی ہے، لوگ سمتوں کی پوجا کرتے رہے، مشرق کو پوجنے والے بھی رہے، مغرب کو پوجنے والے بھی رہے، سمت کی پوجا کرتے رہے۔ تو ہمیں سمت مخلوق ہے اللہ رب العزت، اللہ رب العزت اس کے مالک ہیں، وہ مملوک ہے، کسی سمت کے اندر کوئی، جب سب اللہ رب العزت اسی طرح شمال اور جنوب بھی اللہ کی ملکیت میں ہیں، خالقی ہیں، وہی مالک وہی ہے، تو اللہ رب العزت جس سمت کا حکم دے دے، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم کسی سمت کے پابند نہیں۔ للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ رہنمائی کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں سیدھے رستے کی طرف۔ اب اللہ رب العزت، اب ظاہری بات ہے جس کے اندر کوئی خیر دیکھتے ہیں، جس کے اندر کوئی بھلائی دیکھتے ہیں تو اسی کی رہنمائی کرتے ہیں، تو جس کے متعلق اللہ چاہتے ہیں اس کو صراط مستقیم کی طرف راہیاب کر دیتے ہیں۔ اب ساری سمتیں تو اللہ رب العزت کی ہیں، شمال جنوب مشرق و مغرب، اب کس سمت کی طرف جانا چاہیے اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اب جب اللہ رب العزت جو کہہ دیں تو وہ حکمت والی ذات ہے، علم والی ذات ہے، تو اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر جو پورا چلنے والے ہیں وہ راہیاب ہو جائیں گے، اور جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی سمت متعین کی تو وہ ناکام و نامراد رہ جائے۔ اصل یہی ہے کہ سمت نہیں، اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، اور جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ اب ادھر کی بجائے ادھر رخ کرنا ہے تو بس ادھر رخ کرنا ہے، اسی میں ہی جو ہے نا وہ کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سیکھنے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق۔